ہنٹ دینے لگا ہوں اور ان کے لیے دینے لگا ہوں جنہوں نے یہ سارے کارنامے جو ہے نا وہ انجام دیے ہیں۔ پہلا سوال، جب اس کا انٹرویو کیا گیا تھا بچی کا اور جب اس نے انکار کیا تھا وہ لال جوڑا نہ پہننے پر، تب کیا ہوا تھا؟ جب اس بچی نے روح افزا پینے سے انکار کیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ بچی کی آنکھ کے پاس جو نشان تھا وہ کس چیز کا نشان تھا؟ بڑے ٹی وی کو انٹرویو دینے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہاں کون کون موجود تھا؟ یہ سب باتیں ان کو بتا رہا ہوں میں، جو وہاں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ بچی نے اپنا منہ کھول دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی، کچھ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے جو آج آپ کو بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو سوشل میڈیا کا پینل ہے وہ تقریباً 10 دن سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، بہت زیادہ۔ پہلے ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور مہینہ ڈیڑھ جو ہے وہ نہیں سامنے آ رہے تھے۔ یہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ ہے کہ کالے کوے نے مخبری کر دی ہے اور کالے کوے کو کسی نے بتا دیا ہے کہ آنے والے 7 سے 8 دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ خبر ان کے سوشل میڈیا کو پہنچی تو اس کے بعد ان کی جو ہے نا یہ جو تھرتھلی مچی ہے نا اس کے بعد مچی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ٹیبل ٹاک ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اس لیے زیادہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ باتیں آپ کو تقریباً 7 دنوں کے بعد سمجھ آئیں گی، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں گی، جو بچی کے بیانات کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کس طرح یہ ساری کہانی جو چلی وہ کیا ہوا، وہ بہت جلد مرز عام پر آنے والا ہے۔ اور یہ بے شک یہاں بیٹھ کے کھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی حالتیں ہیں نا وہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو سرپرائز ایک، خیر ان کے لیے اب تو نہیں، کیونکہ وہ کالا کوا آپ کو پتا ہے، وہ تو کوا کسی جگہ بھی پہنچ سکتا ہے نا، وہ تو کسی بھی درخت پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ سن لیتا ہے باتیں، آگے جا کے جو ہے وہ مخبری کر دیتا ہے۔ تو وہ کالے کوے نے ان تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ بھائی کچھ کرو، تم تو بالکل آرام سے بیٹھ گئے ہو، کوئی تھرتھلی مچاؤ، کوئی ان کو متوجہ کرو اور ان کو ایک ٹیبل پہ لے کر آؤ۔ اینی ہاؤ، یہ ساری وہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیہائنڈ دا کرٹن کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں سب سامنے آئیں گی، کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی، یہ آپ یاد رکھیں۔ ہر چیز سامنے آئے گی، چاہے وہ سچ ہے چاہے وہ جھوٹ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھپے گا۔ لیکن ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں اس وقت پاگل ہو گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں، روزانہ آ جاتے ہیں منحوس شکلیں اپنی لے کے، صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ کالے کوے کو پتہ چل گیا ہے کہ 7-8 دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جو کچھ بول سکتے ہیں، جو کچھ ثبوت دکھا سکتے ہیں، یہ لے آئیں، سب کچھ کر دیں۔ وقت پڑا ہوا ہے، اور کبھی ڈھکن وکیل کی شکل غور سے دیکھیے گا کہ اس کے چہرے پہ کتنی پریشانی ہے۔ مجھے 2 دن پہلے کسی نے پوچھا کہ ڈھکن تو ہر بوتل پہ لگا تھا، یہ کون سی بوتل کا ڈھکن ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ سوڈے کی بوتل کا ڈھکن ہے، کیونکہ جب سوڈے کی بوتل کھلتی ہے نا تو اس کا ڈھکن جاتا ہے ہوا میں اور وہ نظر نہیں آتا جا کے گرا کہاں پہ ہے۔ تو انشاءاللہ 7-8 دنوں میں یہ جب ڈھکن ہوا میں جائے گا نا تو اس کے بعد نظر نہیں آئے گا یہ گیا کدھر۔ تو ان کی جو ان کو وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے نا، وہ جو ان کو رپورٹ پہنچی ہے کراچی سے، کالے کوے نے جو ان کو رپورٹ دی ہے، اس کی وجہ سے ان کی حالت پتلی ہو چکی ہے، اور بالکل جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پوترا ہوا ہے، یہ سارے پوتر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینی ہاؤ جی، دیکھی جائے ہم تک بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے پاس بہت سی خبریں ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہمارا وعدہ ہوتا ہے، ہمیں جہاں سے پتہ چلتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آگے ان چیزوں کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں، وعدہ ہم اپنا پورا کرتے ہیں۔ لیکن صرف میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ جو پاگل ہو گئے نا، پاگل ہو گئے ہیں بالکل، کبھی ان کی حالتیں دیکھیں، بے شک یہ ہنس رہے ہیں، بے شک یہ تماشے لگا رہے ہیں، لیکن بالکل پتلی ان کی حالت ہو چکی ہے۔
اچھا جی، اپنا بتانا چاہ رہا تھا کہ 20 مارچ جو ہے کیس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جج صاحب نہیں حاضر ہوئے تھے، تو اس میں جو بریت کی درخواست تھی وہ بھی ڈیلے ہوئی، پھر نور بی بی کی ضمانت کا ایک مسئلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیلے ہوا، پھر اس کے بعد مین ٹرائل جو سٹارٹ ہونا تھا فرد جرم کے حوالے سے، وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا، اور یہ سارے معاملات جا کے 20 مارچ کو جو ہے وہ زیر سماعت ہوں گے، اور اللہ کرے اس وقت جج صاحب موجود ہوں، چھٹی پر نہ ہوں۔ اس کے بعد ایک اور درخواست تھی، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ سیشن عدالت سے ایک درخواست مسترد ہوئی تھی ظہیر کی، جس میں جج صاحب سے انہوں نے وہ کہا تھا کہ ہماری پسند کے جج صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو جب وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی تو وہی درخواست انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دے دی تھی، تو اس کی سماعت بھی 20 مارچ کو ہی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور پریم پتر جاری ہوا سندھ ہائی کورٹ سے توہین عدالت کا، جو ان کا مسئلہ تھا، جو ان کے یوٹیوبرز تھے، انہوں نے توہین عدالت کی تھی، اس کی سماعت جو ہے وہ 16 مارچ کو ہے۔ یہ آخری پیغام ان کو دیا گیا ہے، اگر یہ نہیں آتے اس میں تو پھر ون سائیڈڈ جو بھی ہوگا، ان کے وارنٹ گرفتاری جو کچھ بھی ہوگا وہ اسی وقت پتہ چلے گا 16 مارچ کو کہ کیا ہوگا۔ اچھا جی، لاہور کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ سماعت جو ہے وہ 4 مارچ تک جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اس میں احمد شیر جٹ بھائی نے تھوڑا وقت لیا ہے، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا وقت مانگا ہے۔ اینی ہاؤ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تمام معاملات آ جائیں گے۔ بہرحال ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے، ان کے لیے تو نہیں، آپ سب کے لیے بہت بڑا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے بالکل یہ پاگل ہوئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی طرح، بس کچھ ہو جائے صحیح اور معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں، لیکن نہیں آنے والے۔ تو اس لیے یہ اندر جانے سے پہلے جو ہے نا، یہ سارا کچھ کر آ کے جا رہے ہیں کھلا گند۔ تو اینی ہاؤ ان کو کرنے دے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ باقی ویسے ہی ایک سوال انسان جب سنتا ہے کچھ باتیں تو ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جس طرح بتا رہے تھے ویسے ہی انسان سوچ تو سکتا ہے نا جی، 1000 چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ جو بتا رہے تھے کہ مہدی علی کاظمی کو سی او بنے ہوئے تھے کسی کمپنی کے اور پتہ نہیں کیا، تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی پیسہ کھا گئے یا کوئی ایسی بات ہے، تو مہدی علی کاظمی جس دن بچی اغوا ہوئی تھی تو اسی دن ہی میڈیا پہ آ گئے تھے، تو ان لوگوں کو 10 مہینے کے بعد مہدی کاظمی کی شکل یاد آئی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی جو ہے چیف تھا اس گینگ کا جن کو یہ لوگ کہتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں۔ بس ایسی چھوٹا سا ایک سوال ہے، ان لوگوں کو تو اسی وقت منظر عام پر آ جانا چاہیے تھا، اور اس وقت تو جتنی یہ ایکٹیو اداکارہ تھی تو یہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ یہ ایک ہفتے کے اندر لوگوں کو ہوش آیا کہ بھئی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ نہیں ہو یہ سوال ہے، یہ میری اپنی طرف سے ایک سوال ہے جو میں نے سوچا ہے۔ اچھا جی، یہ سرپرائز اب دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ جو کالا کعبہ ہے یہ سارا کام کالے کعبے نے کیا ہے، کالے کعبے نے ان تک تمام چیزیں پہنچا دی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ضرور آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔